آمدید ڈاکٹر صاحب، ساری باتیں ہوئی. میں آج کا پروگرام صرف پریکٹیکل میجرز پر رکھنا چاہتا ہوں. منٹ اینڈ ہاف مجھے یہ بتائیں، اگر آج آپ فائنانس منسٹر ہوں، کیا 5 چیزیں کریں کہ ہمیں کچھ سانس آئے اور ملک آگے چلے؟ سب نمبر 1، میں نے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہنا ہے کہ حالات بہت ہی خراب ہیں. اگر آپ نے اپنے حکومت کو چلانا ہے تو اکانومی کی طرف توجہ دیں، اس کو ریڈار اسکرین پہ لے آئیں. نہیں سمجھیں گے تو پھر جو انجام ہو رہا ہے وہ ہوگا. نمبر 2، 4 فائنانس منسٹر گزر گئے، 4 فیڈرل سے فائنانس سیکرٹری بدل گئے، 3 گورنر اسٹیٹ بینک، 3 گورنر اسٹیٹ بینک اور 3-4 مہینے گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ ہی خالی رہا. یہ پرائرٹیز لگتی ہیں آپ کو؟ ابھی تک تو نہیں لگ رہی ہیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ ایز اے فائنانس منسٹر میں کیا کہوں پہلا گا. آپ کا یہ ہوگا. میں یہ ہوں گا. دوسرا میں کہوں گا جی فیڈرل گورنمنٹ اپنے جو بیلٹ کو ٹائٹ کرے. یہ 100 کے قریب جو منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ ایڈوائزرز ہیں، اور ان کو کب کر کے آپ 20 سے 22 ممبر ایک کابینٹ بنا لیں. اس کا ایک اچھا آپٹکس جائے گا. تیسری چیز میں یہ کروں گا کہ صوبائی حکومتوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے ترقیاتی پروگرام جو ہیں اس کو پچھلے سال کی سطح پہ لے آئیں. آپ 200 بلین آپ نے وہاں سے بچا لیں گے آپ. چوتھا میں یہ کام کہوں گا کہ یہ جو ٹیکس میجرز لیے گئے ہیں اس کو بالکل لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا وتھ ہولڈنگ ٹیکس رجیم جو ہے یہ بہت ہی کرپٹ ترین ہے. ایز اے پاکستانی ہم جہاں کسی بھی مثال کے طور پہ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس بل میں آتا ہے، بل کے ساتھ میں کہ 16-17% میں پکی کی بات کر رہا ہوں، اس پہ 16-17% GST آپ پے کر دیتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان. کیا وہ جو وتھ ہولڈنگ ایجنٹ ہے جس ریسٹورینٹ میں آپ نے کھانا کھایا ہے وہ پیسہ وہاں ٹرانسفر کرتا ہے؟ جمال صاحب نے کہا ہے اکانومی کو آپ نے جو ایک انویسٹمنٹ جو گروتھ ریونیو گروتھ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس میں سے اگر ہم وتھ ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو، کیونکہ یہ CBR کا چیئرمین بھی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ جو پیسہ میں نے یہاں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا ہے اور وتھ ہولڈنگ ٹیکس میں نے GST ہم نے پے کیا ہے وہ اس کے خزانے میں چلا گیا ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو دیر از اے میسو گیپ ہیئر. میں اپنی آدھی ریسورسز CBR کے اس میں ڈائیورٹ کروں گا کیونکہ یہ پوٹینشیل اباؤٹ 350 بلین روپیز یہاں موجود ہے. اسی طریقے سے میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی طرف جاؤں گا کیونکہ ہم سپورٹ پرائز بڑھا کر قوم کو غریبوں کو تو مار دیا ہے. پیسے بہت آ گئے ہیں، فرٹیلائزر پہ سبسڈی، پیسٹیسائڈ پہ سبسڈی، سب کچھ لے کے سال کے 3 ڈیویڈنڈز پہ انہوں نے فرٹیلائزر جب میں کما لیتا ہوں، پیسے ارن کر لیتا ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کے لیے ہمارے پاس نہ آئے. اور پھر جو میری انڈسٹری ہے اس کی آمدنی کو بھی میں زراعت کی آمدنی میں شامل کر کے وہاں سے بھی ٹیکس کو بچا لیتا ہوں. سر اب میں لاہور ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 4 منٹ. یہ 4-5 جی سلمان شاہ صاحب، سر 1 منٹ مجھے اسپیسیفک بتائیں، آپ فائنانس منسٹر ہیں، کیا 5 قدم لیں گے کہ اس ملک کی حالت بدلے؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے ذرا لانگر ٹرم میں دیکھنا ہے تو یہ دریائے سندھ جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑی نیچرل ریسورس ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے کا سارے پانی نے بربادی پھیلا دی ہے. یہ اگر ہم نے ریزروائرز بنائے ہوتے اور اس کے اربوں روپے اربوں ڈالرز کا ہمیں فائدہ ہوتا تو میں کہوں گا کہ ہمیں کم از کم 100 ملین ایکڑ فیٹ کے ریزروائرز بنانے ہیں اگلے 10-15 سالوں میں. 50,000 میگا واٹ کی بجلی اسی دریا سے ہم نے لینی ہے جو 1.5 روپے یا 1 روپے کی وہ بجلی ہوگی، اور ہم رینٹل پاورز میں 15 روپے 16 روپے اور 17 روپے کی بجلی دے رہے ہیں. تو یہ ایک کام جو ہے ہمیں فوکس کر کے کرنا چاہیے، جس کو میں نے کہا ہے کہ سیکنڈ انڈس بیسن ڈیولپمنٹ پروگرام ہمیں لگانا چاہیے، اور جلدی سے جلدی کریں. اگر یہ ہم کر لیں گے تو اگلے 5 سال میں ہمیں نہ تو ایران سے گیس لینی پڑے گی اور نہ ہی ہمارا یہ شاہ صاحب شارٹ ٹرم. دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو یہ ہے ساری چیزیں. ایک چیز میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کو اس وقت چوک کیا جا رہا ہے. انٹرسٹ ریٹس ہمارے دنیا کے سب سے ہائیسٹ ہیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ڈفرنٹ کنٹریز میں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں سنگل ڈیجٹس میں ہیں اور 0 کے قریب ہیں، اور ہمارے ابھی بھی 15-16% پہ چل رہے ہیں. لاسٹ 10 سیکنڈز واٹ ایلس؟ لاسٹ 10 سیکنڈز واٹ ایلس؟ اسٹاک مارکیٹ کو بھی روک رہا ہے اور ہماری جو فورن انویسٹمنٹ ہے سر لاسٹ 10 سیکنڈز اور آپ کا کیا سٹیپ ہوگا؟ اچھا ابھی لائن ڈراپ ہو گیا سے بات کرتے ہیں. کراچی میں آپ بتائیں کس طرح آپ اپنا قبلہ درست کر سکتی ہیں ایز اے گورنمنٹ؟ آپ تو کہیں گے جو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک یو آر ولنگ ٹو ڈو؟ ابھی شارٹ ٹرم میں کس طرح ریلیف دیں سوائے ٹیکس لگانے کے لوگوں کو؟ دیکھیے ہمارا سب سے پہلے ٹیکس ہی ہے نا فوکس ہونا چاہیے، اور اس میں وہ والے سیگمنٹس جو کہ ٹیکسیشن نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے. آپ کے پاس ایک بہت بڑی ریسورس ہے
وہ آپ کو شاپ کیپرز کی شکل میں نظر آئے گی, آپ کو ریٹیلرز کی شکل میں نظر آئے گی, آپ کو بس ٹرانسپورٹرز کی شکل میں نظر آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں سچ نہیں ہیں, ان کو لایا جا سکتا ہے. میں یہاں ایک بات اس کی تصحیح کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ 9 ارب ڈالر سے 19 ارب ڈالر ہو گیا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس تھی وہ 15 ارب ڈالر تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان یہ تو فگرز ہیں فوزیہ, یہ تو فگرز ہیں. 19.3 ارب ڈالر ہوئی ہے فوزیہ, یہ تو فگرز ہیں. میری بات تو سنیں دیجیے. چلے لاسٹ 10 سیکنڈ فوزیہ, لاسٹ 10 پھر سیکنڈ. ایک اور ہمارے پاس ریمیٹنسز کا جو آپ کے سامنے آیا ہے, اس سے ابھی یہ پوٹینشل, ابھی دیکھیں 2 ارب ڈالر سے ہم اس کو لے کے گئے ہیں 9.5 ارب ڈالر, اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم نے ٹیپ کیا تو ہمارے کوئی تقریباً یہ فگرز فوزیہ پہ کہاں, فوزیہ یہ فگرز کہاں سے دے رہی ہے 2 سے 9 ارب کی؟ یہ تو کہیں پہ نہیں ہے جی. پہلے ہماری جو ریمیٹنسز آتی تھی وہ 2 سے 3 ارب ڈالر کی ہوتی تھی, اور اس وقت ہماری جو ہے 9.8 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہیں, اور اس میں پوٹینشل ہے کہ ہم اس کو 22 ارب ڈالر تک لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت پاکستان ڈائسپورا جو ہے وہ تقریباً 50 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے, جو کہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے. اگر آپ نے اس ریسورس کو ٹیپ ان کر لیا ہے, کیوں دیں گے آپ کو کیوں دیں گے؟ آمدنی کا ذریعہ. چلیں تھینک یو فوزیہ, تھینک یو سو مچ. لاسٹ 1 منٹ مجھے یہ بتائیں, گورنمنٹ کا تو نظر آ گیا ٹیکس کریں, ڈائسپورا کیوں دیں گے 50 لاکھ آدمی جب تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ میں آپ کو اپنے پیسے کیوں دوں گا؟ تو باتیں چھوڑیں, آپ نے باقی لوگوں کی باتیں سنی, ان کا جی ڈیمز بنائیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے لے آئیں. آپ بتائیں ایز اے بزنس مین, کیا اگر آپ کو میں فائنانس منسٹر بنا دیں, ہم 5 سال, کچھ پتہ نہیں اگلے آنے والے دنوں میں کون کون بن جائیں, ہمیں نہیں پتا, کیا کریں گے 5 میجرز جو اس اکانومی کو آگے لے کے جائیں؟ سر نمبر 1, میں نہ 5 سال کی پلاننگ کروں گا نہ 50 سال کی, میں کل صبح کی اور پرسوں کی کروں گا, آن اے ڈیلی اینڈ اے ویکلی بیسس. ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, ہم اس آگ کو ایڈریس کرنا ہے. نمبر 1, انٹرسٹ ریٹس ہیو ٹو کم ڈاؤن. ٹھیک ہے, دے ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو سنگل ڈیجٹ, اف ناٹ ٹو 0. دیکھیے ہمارے ملک میں ظلم کیا ہو رہا ہے. یہ جو فائنانس مینیجرز ہیں آپ کے, یہ IMF سے جا کے اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ 5% پہ رکھنا ہے. آپ کی روپی بورنگ بھی ہے, آپ کی ڈالر بورنگ. جی مجھے تو آپ 1 منٹ اس پہ ٹائم دیں گے. آپ اس بجٹ ڈیفیسٹ کو برابر کرنے کے لیے روپی ڈیویلیو کر دیتے ہیں. نارمل دنیا میں روپی ڈیویلیویشن ہوتی ہے کرنسی جب آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہوتا ہے, کہ آپ 100 جوتے بناتے ہیں, آپ کے 90 بکتے ہیں, آپ نے کہا 2 روپے میں کم کر دوں تو میں 100 بیچ لوں گا, میری 8 روپے کی ایڈیشنل انکم مجھے. ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں. نمبر 1. نمبر 2, انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ڈالر اپنی انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. انفلیشن 2 طرح کی ہوتی ہے کہ ہم 3 بندے بیٹھے ہوئے, 3 روٹیاں پڑی ہیں مارکیٹ میں ٹیبل کے, آپ کے پاس تینوں خریدنے کی طاقت ہے, تو آپ ان کو خرید لیتے ہیں. تو کیش فلو اس کو افراط زر کو ایکسس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ کہ ٹیبل پہ روٹیاں 2 پڑی ہیں, خریدنے والے 3 ہیں, آپ انٹرسٹ بھی بڑھاتے ہیں. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پیسہ زیادہ چاہیے مارکیٹ میں کہ پروڈکشن بڑھے. ایک آپ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ بالکل نیچے لے کے آئیں, 0 پہ لائیں, انفلیشن بھیک دینی بند کریں, لوگوں کو ادھار دیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. انفلیشن, ڈونٹ وری اباؤٹ انفلیشن, انفلیشن ول ٹیک کیئر آف اٹ. جب پروڈکٹ آئے گا مارکیٹ میں تو کم, آپ کے ملک میں سپلائی کم, قوت خرید بڑھائیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, قوت کی. ٹھیک ہے, امیڈیٹلی انویسٹ انٹو آئٹمس جہاں آپ کے ملک, یو آر دی 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ان دا ورلڈ. آپ کے ملک میں ڈیری کے اندر انویسٹ کریں, ایگریکلچر کے اندر انویسٹ کریں. ڈیری آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے دودھ مارکیٹ تک نہیں آتا. ٹھیک ہے, بلینز آف ڈالرز کے آپ کا فروٹ ہے جو پلک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں انویسٹ کریں, سروسز میں انویسٹ کریں آن شارٹ ٹرم بیسس. ٹھیک ہے, ریسٹورینٹس کھولیں, سنیماز کھولیں, وٹ ایور. ٹھیک ہے, کریٹ امپلائمنٹ فار کرائسٹ سیک, اللہ کے واسطے امپلائمنٹ کریٹ کریں. یہ بھیک آ جاتی ہے. ٹیکس بریک کیا کریں, ٹیکس تو آپ دیکھیں, ٹیکس ہیونز, جو اربوں روپے کا پہلے گیا تھا وہ کیسے کریں گے؟ ٹیکس ہیونز ختم کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک بیوروکریٹ ہے, ایک پالیٹیشین ہے, ایک بزنس مین ہے, ایک انڈسٹریلسٹ ہے, جو بھی ہے, جو ٹیکس چوری کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جی میرے ڈالر میرے سالے نے باہر سے بھیج دیے تھے, وہ اس کو 3% پہ وائٹ کر لیتا ہے. وہ ایگریکلچر سے مجھے بڑا منافع ہو گیا تھا, 2 مربع زمین نہیں ہوتی سوکھی اس کی, وہ 1 ارب کا پروفٹ شو کر دیتا. کدھر سے فنش دیز ٹیکس ہیونز. ٹھیک ہے, امیڈیٹلی فنش کریں. کیپٹل گین ٹیکس لگائیں. آج صبح یہ 10% ٹیکس لگاتے, کیپٹل گین ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ کیپٹل گین اس ٹیکس لگاتے کہ اس میں بلیک منی نہیں چھپتی. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی روپے کا میں نے پلاٹ لیا تھا, آج کروڑ روپے کا ہو گیا.
पुट द कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन हिम। आज तक कोई ब्यूरोक्रेट जो आया है, ये जो फाइनेंस मैन है, जो कैपिटल गेन टैक्स क्यों नहीं लगाता? सब बैडी माफिया रनिंग दिस कंट्री। बहुत शुक्रिया। यू हैव टू टेक मनी आउट ऑफ, देखें इकोनॉमी बड़ी सिंपल है। मेरे पास 100 रुपए है जो मैं जीत के बैठ जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास 100 रुपए है। इफ स्पीड ऑफ लाइट वो घूमना शुरू कर दे, हम सब अरबपति। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। साफ नजर आता है कि मेजर सामने हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। कमी अगर है तो एक लाइन ऑफ विजन की, जिसको आप कहते हैं, और एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस की। स्पेसिफिक मेजर्स आपने बहुत सुने, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना। और असल चीज ये है, बजाय भीख मांगने के, बजाय दूसरों से मांगने के, हमें जरूरत है कि हमारी एक पॉलिसी डिसीजन होनी चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट इंकरेज करनी है। प्राइवेट सेक्टर को लाना है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, जॉब क्रिएशन करे और इकोनॉमी अपनी स्ट्रेंथ पे आगे चले। भीख के ऊपर तो एक दिन नहीं गुजरता, कौमें कहां से बनेगी, गवर्नमेंट क्या करती है ये तो हम नहीं जानते, मगर कहने में क्या हर्ज है।